بیرسٹر صاحب، اگر دیکھا جائے ایک طرف ایک وقت تھا جب اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کے حوالے سے باتیں بین الاقوامی سطح پہ ہونے لگیں، پاکستان میں الیکٹرانک سسٹم جو ہے ووٹنگ کا اس کے منظم ہونے کی باتیں ہونے لگیں، شفاف طریقے سے آگے بڑھنے کی باتیں ہونے لگیں، تو اس کے بعد کیسز چلے، منظرنامہ آپ کو سارے کا سارا معلوم ہے۔ اب جو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں گیا ہے، اس کا مستقبل آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ اور اگر یہ انہیں جو ووٹنگ ہے اس کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، درخواستیں خارج کر دی جاتی ہیں، کیا سیٹ بیک دیکھنے کو ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے شریک گفتگو کیا اور اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے الیکشن، اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسا الیکشن نہیں جس کے اوپر سوالیہ نشان نہیں اٹھے۔ حالیہ الیکشن جو 2024 کا تھا، اس کے حوالے سے بھی آپ نے بہت بڑے کویشچن مارک دیکھے اور ایک اس کی لیجیٹیمیسی، اس کی لیگیلٹی کے اوپر بہت بڑے کویشچن مارک تھے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک پارٹی، جس طرح یہ الیکشن ہوا، ایک پارٹی کو کارنر کیا گیا، اس کے علاوہ لوگوں کو ڈسفرینچائز کیا گیا، مطلب جس طرح کے الیکشن ہوئے۔ اور پھر اوورسیز پاکستانیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے پیسے سے تو ہمیں بہت پیار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے یہاں پہ بھیجیں، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی روک تھام نہ ہو، بلکہ وہ جتنا میکسیمم بھیج سکتے ہیں بھیجیں اور ہم اس سے استفادہ حاصل کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ووٹ نہ کاسٹ کر سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ معاملہ پچھلی حکومت کے اندر اٹھا اور اس کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بات ہوئی، اور ساتھ ہی یہ بات ہوئی کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے اور ان کے ووٹ کاسٹ کیے جائیں، کیونکہ جمہوریت کا اصل جو چہرہ ہے وہ سارے لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے زائد ہے اب، اور جو ووٹ ٹرن اوور ہوتا ہے اور جو ہماری وہاں پہ جو ریشو ہے ووٹ کاسٹنگ کی، وہ 4 کروڑ سے بھی نیچے ہے۔ تو تقریباً 21 کروڑ عوام وہ ہے جس کا ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوتا، اور پھر ایک حکومت بن جاتی ہے، اور وہ حکومت جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہوتی ہیں جو معاملات پاکستان کے اندر رہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ قانونی طور پہ اس کے اندر کوئی قانونی قدغن نہیں ہے کہ اوورسیز کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح طور پہ استعمال کریں، کیونکہ وہ لوگ ایسے معاشروں کے اندر جا کر، ایسے ملکوں کے اندر بیٹھے ہیں جہاں پہ صحیح معنوں کے اندر جمہوریت ہے، وہ لوگ باشعور ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے، اپنی ضمیر کی آواز پہ دینا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کو بھی جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب ہمیں ان لوگوں کے پیسے سے پیار ہے تو ان محب وطن پاکستانیوں کے ووٹ سے بھی ہمیں اتنا ہی پیار ہونا چاہیے۔ بیرسٹر صاحب، آج 9 اپریل ہے، ایک حکومت گئی، اس کے بعد اور اس سے پہلے کچھ فیصلے بڑی تیزی کے ساتھ اس نوٹس پہ لیے گئے۔ رات 12 بجے تک عدالتیں چلیں، فیصلے لیے گئے، کہا گیا کہ قانون جو ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے اور ہر فیصلہ جو ہے وہ موقع پر لے لینا چاہیے۔ اب آ کر فیصلے ایسے کیوں نہیں آ رہے؟ الیکشن ہو گیا، لوگوں کی پٹیشنز ہیں، پٹیشن کا فیصلہ کچھ عرصے میں ہونا چاہیے، ایک مدت کا تعین کیا گیا ہے، ابھی تک لوگوں کو نوٹس پہ نوٹس صرف ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے کیس ہیں، 9 مئی کے کیس ہیں، دیگر معاملات کے کیس ہیں، ان کے فیصلے تو ہونے چاہیے نا۔ اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھئی فیصلہ کرے، ٹرائل جو ہے اسے مکمل کرے اور اس پہ فیصلے کرے۔ تو یہ قانون کب اپنا راستہ لے گا؟ دیکھیں رانا صاحب، یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے۔ ایک چیز بڑی اہم ہے، یہ سارے کی ساری جو مصیبت کی جڑ ہے یا یہ جو ہجانی کیفیت ہے عدلیہ کے اندر، اس کی جو روٹ کاز ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے۔ اس 26ویں آئینی ترمیم نے ہماری عدلیہ کو ایگزیکٹو کے تابع کر دیا۔ آج اعلیٰ عدلیہ کے جج ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ لوگ خود دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا معاملات بن رہے ہیں۔
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہے ان کو ایک ایکٹنگ چیف جسٹس کو دوسری جو ہے جورسڈکشن سے اٹھا کر لگایا گیا ہے. اس کے اوپر جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو ایک جو ججز ہیں ان کو ایک سیریس قسم کی ریزرویشن ہے. ایک جج جو ہے اور بلکہ 5 یا 6 ججز مل کے اپنی ایک پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر لے کر جاتے ہیں جو ایک آئینی معاملہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ جو آئینی معاملات ہیں ان کے فیصلے سپریم کورٹ سے جلد نہیں ہو رہے اور ایک بہت بڑا بیک لاگ ہے. تو یہ ججز کے معاملے کے اندر بھی آپ دیکھیں پچھلے 2-3 مہینے سے ان کی پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں. اسی طرح ہی باقی جو معاملات ہیں ان کے اندر جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے اندر جو 26ویں آئینی ترمیم کی جس چیز کے اوپر بیس بنائی گئی تھی کہ ہم لوگ یہ بیک لاگ کم کریں گے, جو لاکھوں کی تعداد کے اندر کیسز پڑے ہیں ان کو ختم کریں گے, لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ آ نہیں رہا, بلکہ اس 26ویں آئینی ترمیم نے عدالت کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو ان حالات کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ شاید جس طرح کی پرو ایکٹیو عدلیہ آپ کو پہلے نظر آتی تھی اب شاید وہ نظر نہ آئے. اس کی بنیادی وجہ آپس کا اختلاف ہے. ہر جو ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر بھی آپ اختلاف کھل کے سامنے آتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ جو سینیورٹی میں سب سے اوپر تھے ان کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی پھر باز گشت سنائی دیتی ہے. تو جب اس طرح کی ہیجانی کیفیت عدلیہ کے اندر موجود ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات یہ فیصلے لیٹ ہوتے جائیں گے اور ایگزیکٹو اس وقت چاہتی بھی یہ ہے کہ شاید یہ فیصلے نہ ہوں. جس طرح 9 مئی کے حوالے سے آپ نے بات کی, بارہا عدالتوں کے اندر یہ بات آئی کہ 9 مئی کے اندر چیزوں کو ڈگ آؤٹ ہو کے صحیح معنوں کے اندر جو ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد صحیح جو حقیقت ہے وہ سامنے آنی چاہیے, لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں آئی. 2-2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چلا ہے لیکن کوئی ایک بھی فیصلہ 9 مئی کا کسی ایک بھی جو عدالت ہے جو آئینی عدالت ہے اس کے تحت نہیں آیا, بلکہ جو عدالتیں ملٹری کورٹس جن کو کہتے ہیں ان کے فیصلے آئے اور ان کو بھی آگے چیلنج کیا گیا, لیکن آج تک ان کے حوالے سے بھی اپیلز وغیرہ فکس نہیں ہوئی. لیکن آج اس کے اوپر سماعت تو ہوئی جس پہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے سوال اٹھایا کہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل کا ریکارڈ تو ہم نہیں دیکھ سکتے, تو شکایت کنندہ کیسے کیس سن سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے جو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے بات کی, جو ٹرائل جہاں پہ چل رہا ہے کیس تو اسی کورٹ کے اندر چلے گا اور وہی کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی. ایک جورسڈکشن سے دوسری جورسڈکشن میں کیس ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. اب جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکشن بھی دی کہ 9 مئی کے کیسز آپ کو 4 مہینے کے اندر اندر فیصلے کرنے ہیں, تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مذائقہ یا قدغن نہیں ہے قانونی طور پہ. آپ جو ہے کیسز کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلا کے ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں. اور ایک ایسی کیفیت جو پچھلے 2 سال سے ہمارے ملک کے اندر موجود ہے 9 مئی کو لے کر, جس کے اوپر ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس معاملے کے اندر ایک چیز کلیئر آنی چاہیے اور ایک سیاسی جماعت بار بار یہ بات کہتی ہے کہ اس 9 مئی کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو پریورٹی بیسس کے اوپر ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چلا کے ان کے فیصلے آنے چاہیے. اسی طرح قانون اور انصاف اپنا راہ لے گی. اچھا بیرسٹر صاحب ایک چیز یہ بتائیے, کیس لگا جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیس کی سماعت سننے سے روکنے کے بارے میں تھا. اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے, آج اس پہ بات بھی ہوئی کہ آیا یہ درخواست جو ہے وہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے. پھر یہ بات ہوئی کہ ٹرینڈ سیٹ تو ہونا چاہیے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا یا نقصان کیا ہوگا یا ہومیوپیتھک ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے, جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کورٹ کے جج تھے تو اس وقت ان کے حوالے سے ایک اپلیکیشن آتی ہے کہ ہمارے کیسز آپ کے پاس نہ آئیں. آپ کا جو ہے جو آپ کا ایک باعث ہے وہ ہر کیس کے اندر نظر آتا ہے. تو اصولی طور پہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی جج کے اوپر یا کسی عدالت کے اوپر ایک مدعی مقدمہ یا دوسرا فریق اعتراض اٹھا دے کہ ہمیں اس منصف کے اوپر یقین نہیں ہے کہ یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکے, تو جج اخلاقی طور پہ خود ہی اس کیس سے پیچھے ہٹ جاتے تھے. اور اس کی ہمارے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں. لیکن شومی قسمت کے پچھلے کچھ عرصے کے اندر ہماری عدالتوں کے اندر کچھ اس طرح کے معاملات بنے جس نے نہ صرف عدلیہ کی ساخت کو نقصان پہنچایا بلکہ ججز نے یہ کہہ کر
خود یہ کہا کہ ہمیں کون روک سکتا ہے ان کیسز کو سننے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور انصاف کے تقاضوں کے عین منافی تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کبھی بھی, کیونکہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کوئی بھی جج کسی بھی عدالت کا وہ انصاف کی سیٹ پہ بیٹھ کے اس کو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے, اور اگر کسی ایک فرد کو اس کے اوپر کوئی تشویش لاحق ہے تو دوسرے جج بھی اسی طرح کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ انصاف کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو اپلیکیشن پہلے آئی تھی وہ تو اب انفرکچوس ہوگی, اب تو نیا بینچ آ گیا, لیکن اس بینچ کے حوالے سے جب آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں یہ آتی ہیں کہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ ہونا چاہیے, ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تاکہ جو فیصلے یہ عدلیہ دے وہ ان فیصلوں کی ایک احترام اور ان کا ایک جو ہے جو ایکسیپٹیبلٹی ہے ٹورڈز دی جنرل پبلک وہ ہو سکے.